حضرات، قرآن عظیم فرقان حمید کا 18واں پارہ سورہ نور کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30، ان 4 آیتوں پر تفسیر روح البیان شریف کے حوالے سے آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ نور میں 10 رکوع 60 آیتیں، اور جن آیتوں پر آج خلاصہ ہونے والا ہے وہ ہے آیت نمبر 27، 28، 29، 30۔ آیت نمبر 27، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ غیروں کے گھروں میں نہ جاؤ، کسی کے گھر میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور ان کے مکینوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ آیت نمبر 27 ہے۔ اس میں ہمیں تلقین کی گئی اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ اور لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت مت داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ اور اجازت لینے کا طریقہ قرآن نے بتایا کہ سلام کرو، سلام کا جواب مل جائے تو کہو کیا میں آ سکتا ہوں، اجازت مل جائے تو داخل ہو، اجازت نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول دیکھیں۔ یہ آیت حضرت عدی بن ثابت، ایک انصاری صحابی، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ایسے وقت، وہ کہنے لگی حضور سے کہ یا رسول اللہ، میں گھر میں ایک وقت ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے دیکھے، لیکن آنے والے اچانک آ جاتے ہیں، تو فرمائیے میں کیا کروں؟ یہاں سیدھے سیدھے ہم آج پردے پر بات کر رہے ہیں، نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، بے حیائی اور بے حیائی کے نقصانات پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ خاتون نے کیا کہا حضور سے کہ یا رسول اللہ، میں اکیلی ہوں گھر میں، شوہر کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سر پر دوپٹہ نہیں ہے یا پردے سے نہیں ہوں، آنے والے ڈائریکٹ گھس جاتے ہیں گھر میں، تو بتائیے کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اس ایک خاتون کے سوال میں پوری امت کے لیے جواب۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ اور جو صحابیات تھیں ان پر قربان جائیں، انہوں نے بلا جھجک آقا کریم سے سوالات پوچھے، اور ان کے سوالات پر جو جواب ملے وہ پوری امت کے لیے درس ہدایت۔ اگر وہ نہ پوچھتے تو کیسے یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی؟ قربان جائیں ان لوگوں پر کہ ان کے پوچھنے پر کیا کرنا چاہیے اس کا جواب ہمیں ملا۔ پوچھا انہوں نے کہ اچانک لوگ آ جاتے ہیں، اب میں پردے سے ہوں نہیں ہوں، شرمندگی ہوتی ہے، کیا کروں ایسے میں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی تم جاؤ اور دیکھو کہ اللہ کا کیا حکم نازل ہوتا ہے، کہ ابھی تم جاؤ اور دیکھو اللہ کیا حکم نازل فرماتا ہے، اور جو حکم نازل ہوگا میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ جب وہ چلی گئی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ سورہ نور کی آیت نمبر، بولتے جائیے، سورہ نور کی آیت نمبر 27۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن کریم فرقان حمید 18واں پارہ سورہ نور رکوع 10 آیت نمبر 27، بالکل پہلی آیت ہے، صفحہ نمبر 354 کی بالکل پہلی آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل مت ہو، حتی
وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اجازت کا طریقہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا کہ کسی کا بالکل دروازہ ٹھوک ٹھوک کے توڑ مت دو، بلکہ کیا کرو؟ سلام کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو۔ ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے۔ یہ اس خاتون کے سوال پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں داخل مت ہو۔ اچھا، کیا اپنے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو سکتے ہیں؟ آج انشاءاللہ جو ضروری، جو روزانہ کے جو جن باتوں سے ہمارا روز سابقہ پڑتا ہے انہی پر بات کریں گے۔ یہ تو بات ہوئی کہ دوسروں کے گھروں میں مت جاؤ بغیر اجازت، کیا اپنے گھر میں بغیر اجازت گھس سکتے ہیں ڈائریکٹ؟ تو یہاں ایک چیز قابل غور ہے، اگر گھر میں ماں، بہن، بیوی، بیٹیاں ہیں اور آپ دوپہر کے وقت کہیں سے آئے، اب ظاہر سی بات ہے گھر میں عورتیں ہیں تو وہ بے پردہ ہوں گی، سر پر دوپٹہ وغیرہ نہیں ہوگا یا اپنے کام میں وہ مصروف ہوں، تو ایسے میں حکم ہے کہ اپنے گھر میں بھی جاتے وقت جو ہے گھر والوں کو سلام کیا کریں، اپنے گھر والوں پر بھی سلام کیا کریں۔ سلام دعا ہے، اور دعا کے سب سے زیادہ جو مستحق اور حقدار ہیں وہ آپ کے اپنے لوگ، آپ کے اپنے گھر والے۔ بلا جھجک گھر والوں کو سلام کریں، یہ نہ سوچیں کہ میں گھر کا بڑا ہوں، مرد ہوں، کیسے میں عورتوں کو سلام کروں۔ نہیں، یہ جو سوچ ہے اس کو دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ میں کیسے عورتوں اور بچیوں کو سلام کروں، یہ نہ سوچیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم اور آپ تو کیا ہیں، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی اور غلام ہیں، وہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اپنی بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو سلام کیا کرتے۔ یہ حضور کا طریقہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا کے طریقے پر بلا جھجک بغیر کسی شرم کے عمل کریں، اور اسی میں قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اپنے بھی گھر میں جب داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کر لیا کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے سلام کے کچھ فائدے ہیں۔ یہ جنتیوں کا طریقہ ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے سلام کس نے کس کو کیا؟ پتا ہے آپ کو؟ نہیں، سب سے پہلے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام روح ڈالی گئی جسم میں، اور جب روح ڈالی گئی حضرت آدم علیہ السلام سے رب نے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں سے سلام کرو اور دیکھو وہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس پہنچے، السلام علیکم، تو جواب میں فرشتوں نے کہا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ جواب دینے والا اور اچھے طریقے سے سلام کرنے والے کو جواب دے۔ تب اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا کہ اے آدم یہی تمہاری اولاد کا طریقہ رہے گا، کہ جو ابھی تم نے کیا فرشتوں نے جواب دیا، یہی تمہاری اولاد کا طریقہ، مطلب اہل ایمان کا، جو ایمان والے ہوں گے تمہاری اولاد میں، یہ ان کا طریقہ رہے گا۔ شب برات کے موقع پر ایک ضروری بات میں نے آپ سے کہی تھی، وہ آ گئی ہے تو سن لیجئے۔ فرمان رسالت ہے مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق کیا کیا ہے؟ جب ملے تو سلام کرو، اور سلام میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ السلام علیکم، یہاں الف جو ہے سب سے پہلے لگے گا، السلام علیکم، السلام علیکم،
یہ طریقہ جو ہے وہ معنی اور مطلب ہی اس کا بدل جاتا ہے. ابھی اس طرف جانے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے, لہٰذا السلام علیکم کہا کریں. تو پہلا حق یہ ہے کہ جب کسی مومن سے ملاقات ہو تو اس کو کیا کریں؟ سلام. دوسرا حق دعوت دو اور وہ دعوت دے تو قبول کرو, دونوں باتیں. تیسرا حق پیٹھ پیچھے, سامنے تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے. یہ مبین بھائی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, دین کا کام کرتے ہیں, سنیت کے لیے کوششیں کرتے ہیں, تو منہ پر تعریف نہیں کہلاتی, اصل تعریف ہے پیٹھ پیچھے. بندہ موجود نہیں ہے اور اس کا ذکر اگر نکل جائے, بات اگر نکل جائے, تو ایک مومن ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا دفاع کریں. اس کا کیا کریں؟ دفاع کریں, سپورٹ کریں. کوئی اگر برائیاں گنائے, عیب نکالے, برا بھلا کہے, تو وہاں بھلے ہی آپ کی رشتہ داری نہیں ہے, لیکن مومن ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا ہے کہ اس بھائی کے لیے کیا کریں؟ دفاع کریں, اس کا لڑے اس کے لیے. یہ حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر. جب چھینکے تو چھینک کا جواب دو. آپ کو چھینک آ جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین. صرف الحمدللہ نہیں, الحمدللہ رب العالمین پورا کہو, الحمدللہ رب العالمین. اور یہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے کہ سب سے پہلے الحمدللہ کس نے کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح ڈالی گئی اور وہ روح جب آپ کے ناک تک پہنچی تو چھینک آئی آپ کو, اور جیسے ہی چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے جو پہلا کلمہ جنت سے نکلا تھا وہ تھا الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو جب بھی چھینک آئی تو کیا کہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اور نہیں یاد ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ جواب دے دے اس کو, وہ کہے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے پڑھ لیا ہے تو سننے والے پر لازم ہے وہ کہے یرحمک اللہ, یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے. پانچواں حق ہے بیمار پڑ جائے تو اس کی مزاج پرسی کرو, عیادت کے لیے جاؤ. چھٹا حق ہے کہ انتقال اگر ہو جائے تو نماز جنازہ میں شرکت کرو. نماز جنازہ میں شریک ہونے کے بڑے فائدے ہیں. اکثر تو نہیں, کچھ لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ تو سلام کی بات ہو گئی, اصل ٹاپک ہمارا چل رہا ہے کہ بغیر اجازت گھروں میں داخل مت ہو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دروازے کے پاس پہنچ کر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دروازے کے پاس پہنچ گئے تو اب اندر جو ہے وہ سر گھسا کر جھانک رہے ہیں. میرے بھائی, اگر اللہ نے عقل دی ہے تو یہ جو پردہ لگا ہوا ہے, یہ پردہ کس لیے ہے؟ پردہ کس لیے ہے؟ دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوا ہے, جھانکنے کی پرمیشن ہی اگر ہوتی گھر والے کی طرف سے تو پردہ کیوں لگاتا؟ تو یہ اندر کیوں جھانک رہے؟ یہ جھانکنا جو ہے حرام, جھانکنا حرام. تاک جھانک جو ہے یہ اسلام میں حرام. اور یہاں فرمایا گیا کہ کوئی آپ کے گھر میں جھانکے اور اندر سے اگر کسی نے مار دیا, کوئی پنچ وغیرہ آنکھ پر یا کچھ اٹھا کر مار دیا اور آنکھ بھی اگر پھوٹ گئی نا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا مارنے والے پر. کہ جھانکا کیوں؟ مار دیا اگر کسی نے اندر سے تو مارنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے. لہذا جھانکو مت بلکہ سلام کرو. یا حضرت عمر کا ایک واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک رات آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ گشت پہ نکلے, ایک گھر کے سامنے رکے, وہاں سے گانے کی آوازیں آ رہی تھی. تو آپ نے کیا کیا کہ گھر کے سوراخ میں سے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے, سامنے شراب کی بوتلیں رکھی ہے, گانے والی جو ہے وہ گانے گا رہی ہے. تو دونوں جو ہے دروازے سے جانے کے بجائے چھت پہ سے اندر داخل ہوئے. چھوٹے چھوٹے مکان تھے کھجور کے, اور آپ نے اس بوڑھے سے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر اور تیرے بڑھاپے پر, بوڑھا ہو گیا لیکن ابھی تک توبہ کی توفیق نہیں ملی,
ابھی بھی شراب پی رہا ہے اور ناچنے والی کو نچا رہا، اپنی دولت کو حرام کاموں میں ضائع اور برباد کر رہا ہے. تو اس طرح کی خرافات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. چاہے کسی کے بھی یہاں معاملہ ہو، شادی بیاہ ہو، یا بچے کی کیا کہتے ہیں سالگرہ، وہ شادی کی ہو، یا تو ان ساری چیزوں میں اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ آپ کو اس نے ابھی تک صحت و عافیت کے ساتھ میں اچھا رکھا ہے نا. جنم تاریخ آئی تو اللہ کا کیا کرو، شکر ادا کرو. اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے اگر آپ کو، تو اپنی جان کا صدقہ کر دو غربا میں. خوشی کا دن ہے نا، تو اس طریقے سے خوشیاں مناؤ. یہ ہے ایمان والوں کے خوشیاں منانے کا طریقہ. اللہ کی دی ہوئی دولت یا نعمت کو حرام کاموں میں ضائع مت کرو. ایک ایک روپیے کا حساب دینا ہوگا رب کی بارگاہ میں. ایک ایک روپیے کا حساب دینا ہوگا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ قیامت کے جو بڑے بڑے سوال ہوں گے نا، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کہاں سے کمایا وہ بھی بتا، اور کہاں کہاں لگایا وہ بھی بتا. لہذا ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ خوشی ہے، میلاد شریف کا پروگرام رکھ لو، گھر پر جلسہ کروا لو، قرآن خوانی کی محفل رکھ لو، سرکار غوث پاک کا لنگر بنا کر وہ کھلا دو یار دوستوں کو. یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے نا خوشیاں منانے کا. ہاں، کوئی گناہ بھی نہیں. آپ کا وہ جو دن ہے وہ بھی اچھے سے من جائے گا، اور نیک کام کرنے پر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرما دے گا. تو عمل کریں گے انشاءاللہ. تو آپ نے کہا کہ تجھ کو شرم نہیں آتی، بوڑھا ہو گیا ہے، ابھی بھی ناچ گانے کی محفل سجا رکھی ہے گھر میں، شراب پی رہا ہے، نچوا رہا ہے عورت کو. کہا رکو، میری ایک غلطی ہے لیکن آپ کے 3 گناہ. وہ حضرت عمر سے کہنے لگا کہ میری ایک غلطی ہے لیکن آپ کے کتنے گناہ ہیں؟ 3. اللہ اللہ، وہ کیسے امیر المومنین تھے جن کی بادشاہی جو ہے نا دنیا کے کئی ملکوں میں چلتی تھی. بڑے بڑے سپر پاور کو، ایران اور فارس، وہ جو سپر پاور تھے اس زمانے میں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان سپر پاور ملکوں کو مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے ران کر رکھ دیا تھا. جدھر رخ ہو جاتا تھا ہوا کا، تاریکیاں ہٹ جاتی، اسلام کا نور پھیل جاتا تھا. اسلام ظلم نہیں لایا، ظلم و بربریت کو ختم کر دیا اسلام نے. تو وہ بوڑھا ان سے، حضرت فاروق اعظم سے، جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لے، ان سے کہنے لگا کہ آپ نے یہاں غلطی کی ہے. تو آپ نے پوچھا کیا غلط کیا میں نے؟ کہنے لگا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے دیوار میں سے جھانکا، یہ پہلا گناہ ہے آپ کا. قرآن نے کہا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، تاک جھانک مت کرو، یہ پہلا گناہ ہے آپ کا. پھر آپ نے دروازے سے اجازت لے کر آنے کے بجائے دیوار کے اوپر سے میرے گھر میں چھلانگ لگائی. قرآن نے اس سے بھی منع کیا، لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها وأتوا البیوت من ابوابها. یہ دوسرا گناہ ہے آپ کا. اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر آپ میرے گھر میں داخل ہو گئے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں صرف واقعہ سنانا مقصد نہیں، ذرا اس کی گہرائی میں جائیں کہ غلطی کرنے والا شخص جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا سیدنا فاروق اعظم کے سامنے. مطلب ایک شرابی کو بھی قرآن پر کتنی سمجھ تھی، قرآن پر، یہ شرابی ہے لیکن پھر بھی جانتا ہے کہ قرآن نے کیا کیا کہا ہوا. کہ آپ نے 3 گناہ کیے ہیں، میرا 1 گناہ ہے. تو بتائیے یہاں زیادہ گناہ کس کے ہوئے؟ اللہ اللہ. حضرت فاروق اعظم روتے ہوئے معافی مانگ کر اس کے گھر سے واپس باہر نکل آئے. باہر نکلے روتے ہوئے معافی مانگ کر. تو یہاں ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی کی اصلاح کی نیت سے بھی جانا ہو تب بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے جو قرآن نے بتایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اصلاح کی بھی اگر نیت ہے کسی کی تو بھی وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے.
اچھا یہ تو بات ہو گئی اب کہ جب بھی کسی کے یہاں جانا ہو تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اجازت لے لیں. اور اجازت کا طریقہ کیا ہے؟ اجازت کا طریقہ سلام کریں. اب دوسری آیت پر آتے ہیں. یہاں یہ بھی کہا ہے قرآن نے کہ اگر تم سے کہا جائے، مطلب پہنچے کسی کے یہاں آرام کا وقت ہے، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یعنی گھر میں کوئی موجود ہے، ملنا نہیں چاہتے، یعنی کہ بالکل اب گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہیں یا ہم آٹو سے آئے ہیں، رکشے سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، دھوپ میں آئے ہیں تو ملنا ہی پڑے گا، زبردستی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. آرام کا وقت ہے، کسی کے رمضان کے ایام چل رہے ہیں، کہ نہیں ہم کو تو اب آ گئے ہیں تو اب ملنا ہی ہے، ہمارے سوال کا جواب آپ کو دینا ہی پڑے گا. تو ایسا بھی گنڈا گردی جو ہے نہیں کر سکتے. یا یہ ہے اگر کوئی کہہ دے ابھی واپس چلے جاؤ بعد میں ملنا، تو قرآن کہہ رہا ہے فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، چلے جاؤ واپس، تمہاری شان نہیں گھٹے گی، یہ تمہارے لیے بہتر. اور پھر اگلی ایک آیت قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آخری آیت پر بات کرتے ہیں. اس ٹاپک پر آج مکمل گفتگو نہیں ہو پائے گی، کل انشاءاللہ مکمل، آج دن بدھ، ہاں تو کل انشاءاللہ مکمل گفتگو کریں گے. اب یہاں آیت نمبر 30 وہی سورہ نور کی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. یہاں رب فرما رہا ہے محبوب اپنے مومن امتیوں سے، مردوں سے کہو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. توجہ رکھیں، بس کچھ منٹ اور میں آپ کے لوں گا توجہ. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ اپنے مومن امتیوں سے، مردوں سے، عورتوں سے نہیں، مردوں سے کہو. کیا کہو؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو. دو باتیں کہی گئی اس کے اندر. پہلی بات یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. دو باتیں اس آیت میں کہی گئی، ویحفظوا فروجہم. تو پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت کرو. اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کے غلط استعمال سے بچیں. بہت سارے گناہ جو ہے نا وہ آنکھوں کی حرکت کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں. مطلب یعنی آپ کسی چیز پر نظر پڑی، جب تک نظر نہیں پڑے گی تو دماغ اس چیز کی طرف نہیں جائے گا. جیسے ہی نظر پڑی تو جیسے ہی نظر پڑی اب دماغ حرکت کرنا شروع کر دے گا. نظر پڑی، نظر پڑتے ہی دماغ میں اب خیالات آنا شروع. مثلا کسی عورت پر یا کسی لڑکی پر نظر پڑی تو جب تک نظر نہیں پڑی تھی تو پرسکون تھا دماغ، جیسے ہی نظر پڑی اب دماغ میں وسوسے اور خیالات کا آنا شروع. تو اسی لیے یہاں کہا ہے کہ پہلی مرتبہ آپ راستے سے چل رہے ہیں، کوئی عورت آ رہی ہے، نظر پڑ گئی، دیکھنا نہیں مقصد تھا آپ کا، نظر پڑ گئی اچانک، تو یہ اتفاق سے نظر پڑ گئی نا، تو یہ معاف ہے. پھر پلٹ کر اگر کوئی دیکھے، یعنی پہلے اچانک نظر پڑ گئی وہ تو معاف، لیکن کوئی اب گھورنے لگ جائے تو یہ گھورنا کیا ہے؟ حرام. یہ گھورنا کیا ہے؟ حرام. فرمان رسالت اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم پہلی بار دیکھنا تیرے لیے معاف ہے، لیکن دوبارہ دیکھنے سے بچنا، ورنہ وہ تیری ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. دوبارہ دیکھنے سے بچ، ورنہ وہ تیری ہلاکت و بربادی کا کیا بن سکتا ہے؟ ذریعہ بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے. اب اس ٹاپک پر زیادہ کیا بولیں، آپ سمجھدار ہیں، قرآن کی بات چل رہی ہے. بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، غلط دیکھنے سے بچیں، اس لیے کہ غلط دیکھتے ہی شیطان دماغ میں پھر جو ہے وہ برے خیالات، گندے جو ہے خیالات ڈالنا شروع کرتا ہے. اور پھر جیسے ہی دماغ نے کام کرنا شروع کیا، یہ ہاتھ پیر پورا جو انسانی جسم ہے یہ دماغ کے اندر اس کے کنٹرول میں کام کرتا ہے. جیسے ہی دماغ میں بات آئی کہ اب جانا ہے فلان جگہ پر، تو یہ پورا وجود جو ہے پھر دماغ کے اشارے پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. لہذا نظر پڑ جائے تو پھر کیا کریں؟
دوبارہ نہ دیکھیں، اور نفس ابھارے اگر برائی کے لیے تو توبہ کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات پڑھنا شروع کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے گناہوں سے محفوظ فرمائے گا۔ دوسری بات، یا نگاہوں کی حفاظت کے بعد کہا گیا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی مرد ہے تو مردانگی کی حفاظت کرو۔ تھوڑی سی کھل کر بات ہو جائے اس موضوع پر۔ جن کی عمریں شادی کے لائق ہو گئی، فرمان رسالت یہ ہے کہ ان کی شادیاں کر دو، چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کام دھندے لڑکا نہیں کرتا ہے، کیا جواب دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اگلی آیتیں ہیں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان کے نکاح کر دو، اللہ اپنے کرم سے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ بولو یار، تو آپ لوگ بولتے نہیں ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ جی، تو نکاح کر دو، اور اب نکاح تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اسباب نہیں بن رہے ہیں، ہے نا، اسباب نہیں بن رہے ہیں، تو فرمایا کہ پھر وہ عمل کرو جس سے نفس کمزور پڑتا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہے وہ عمل؟ فرمایا روزے رکھو، روزے رکھو، روزے سے جو نفسانی خواہشات ہیں وہ دب جاتی ہیں، برائی سے بچتا ہے انسان، وہ جو آؤٹ آف کنٹرول والی جو سچویشن آتی ہے نا، اس سے بچاتا ہے روزہ۔ اچھا ایک چیز اور، اب نکاح بھی نہیں ہے تو کچھ نوجوان کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کر کے جوانی برباد۔ حرام ہے ایسے شخص کو، قرآن نے، حدیث نے ملعون کہا، مطلب اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، کہ وہ بیج جس سے ایک نئی نسل اور نئی فصل دنیا میں آ سکتی تھی، تم نے اس کو ضائع کر دیا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ہاتھ جو ہے نا حاملہ کر دیے جائیں گے۔ حاملہ مطلب جیسے بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو کیسے وہ سچویشن ہوتی ہے، ویسے کر دیے جائیں گے، اور اس سے پھر جو بیماریاں لگتی ہیں نا، نوجوانوں بالخصوص، اس سے جو بیماریاں لگتی ہیں نا، اس کا کوئی علاج نہیں، اللہ معاف فرمائے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ 40 مرتبہ یہاں حکماں نے کہا ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد وہ نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ ہاتھ سے جو ہے وہ مادہ تولید خارج کرنے پر نقصان ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ سمجھیے، اور یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، یہ پہنچائیے لوگوں تک۔ ملعون کہا ہے ایسے لوگوں کو، اور کئی لا علاج بیماریاں، ایڈس جیسی اللہ نہ کرے، یا اور کئی لا علاج بیماریاں جو ہے اس سے لگ سکتی ہیں، لہٰذا بچیں۔ اور ماں باپ کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے بچیاں تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، موبائل کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا، دلا دیا آپ نے تو لو، کیا کر رہے ہیں اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلم معاشرے میں جو تباہیاں پھیلی ہوئی ہیں نا آج کل بہت زیادہ، ان کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ وہ موبائل کا غلط استعمال بھی ہے۔ تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، بچو برائیوں سے، بچیں گے انشاءاللہ۔ اور جب عمریں ہو جائے تو بڑوں کی ذمہ داری، والدین کی، پیرنٹس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بچوں کی عمریں اگر شادی کے لائق ہو جائے نا تو بہانے بازی مت کرو، بچی ہے، لڑکی ہے، اچھا رشتہ آیا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے تو دے دو، بسم اللہ کرو۔ ہاں، وہ جو لوگ روک کر رکھتے ہیں، ابھی نوکری والا آئے، پیسے والا آئے، بزنس مین آئے، جو روک کر رکھتے ہیں، اور ایسے میں اگر اس لڑکی نے کوئی غلط قدم اللہ نہ کرے اٹھا لیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی ذمہ دار، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ بھی ذمہ دار۔ ارے بھائی، آپ ماں باپ ہیں، آپ اتنا کر سکتے ہیں جتنا آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ نے، میں نے کسی موقع پر کہا تھا نا کہ بہت پراپرٹی جمع کر کے رکھ دی اولاد کے لیے، آپ چلے گئے دنیا سے، بیٹا نالائق نکلا، برباد کر دیا جوئے میں، شراب میں، کیا کر لو گے آپ؟ کیا کر لو گے آپ؟ آپ مقدر تو نہیں بدل سکتے نا،
اس لیے اتنا کریں جتنا آپ کے اختیار میں ہے. رشتے آئے ہاں کر دو فوراً. لڑکوں کی عمریں ہو گئی ہے, کئی شریف گھرانے میں دیکھو اور شادیاں کر دو. کمانے دمانے کی فکر مت کرو, جب ذمہ داری آئے گی سر پہ تو خود ہی کمانا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ایک مسئلہ کسی نے موبائل پر غالباً پوچھا تھا کہ اب یہ ہوتا ہے کہ رشتہ طے ہو گیا, رشتہ طے ہو گیا, تو رشتہ طے ہونے کے بعد ہمارے بھارت میں منگنی کی جاتی ہے. تو ایک چیز میں سمجھا دوں آپ کو کہ یہ منگنی جو ہوتی ہے اور اس میں جو خرچ اس میں کیا جاتا ہے, یہ ٹوٹل کل ملا کر فضول خرچی. وہ جو خرچ منگنی کے نام پر آپ کر رہے ہیں, اتنا 100-200 لوگوں کو آپ نے کھانا کھلایا, اسٹیج لگوایا, دولہے والے جو ہے لے کر آ رہے ہیں 10 20 25 50 100 لوگوں کو گاڑیوں میں بھر کے کرایہ کر کے, ادھر لڑکی والا جو ہے وہ پریشان ہے, مہمانوں کو ٹھہرانا ہے, ان کے کھانے کا بڑھیا انتظام ہے, سب کچھ ہو گیا تو پھر ایک چھوٹا سا کام قبول ہے کیوں نہیں کروا لیتے؟ یہ سب تو کر لیا آپ نے, تو یہ چھوٹا سا کام کیوں نہیں کروا لیتے؟ وہ ابھی پھوپھی پھوپا ماموں ممانی کھالو کھالا یہ سب ابھی نہیں آئے. ابھی نہیں آئے ہیں تو اگلی مرتبہ جب وداعی کرنا رہے گی دلہن کی تب لے کر آ جانا. بچو فضول خرچیوں سے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, قرآن نے کہا ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا. تو ناشکرے مت بنو. اب منگنی رشتہ طے ہوا, لوگ کیا کرتے ہیں, اب جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے موبائل گفٹ کیا جاتا ہے لڑکی کو. اب وہ کالنگ اور چیٹنگ وہ شروع ہو گئی. کیا جائز ہے شریعت میں؟ جواب ہے نہیں. جب تک نکاح نہ ہو جائے وہ منگنی کی کوئی حیثیت نہیں, وہ ٹوٹ بھی سکتی, اور ٹوٹ گئی تو خدا نہ کرے اب لڑکی نے غلطی سے اگر اپنی کوئی فوٹو وغیرہ بھیج دی ہو تو وہ مس یوز بھی تو ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اب کہیں اور اگر رشتہ کرنا ہو بچی کا, اب اگلا جس کو فوٹو دے رکھے ہیں وہ بدماش نکلا, اگر لفنگا ٹائپ کا نکلا تو دوسری جگہ رشتے میں رکاوٹ ڈالے گا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ اس کی فوٹو ہے. تو غلط ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. جب تک نکاح نہ ہو جائے, ابھی وہ نکاح میں نہیں آئی ہے, اور جب تک نکاح میں نہ آئے تو اس سے بات چیت کرنا حرام, جائز نہیں ہے. بچیں گے انشاءاللہ. ہاں بھائی, نکاح ہو جائے اس کے بعد 24 گھنٹے بات چیت کرتے رہو نا, کس نے منع کیا؟ سو مت, باتیں کرتے رہو, رات بھر بھی بات کرو, دن بھر بھی بات کرو. اچھا, یہ ہے کہ اب نکاح ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی ہے. پٹیل صاحب, نکاح ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی, تو نکاح چونکہ ہو گیا ہے تو نکاح ہونے کے بعد وہ آپ کی منکوحہ ہے, زوجہ ہے, اب اس سے بات چیت وغیرہ رخصتی نہیں بھی ہوئی ہے تب بھی کر سکتے ہیں. نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے, مہر بھی ادا کر دیا گیا یا نہیں بھی ادا کیا, وہ کنڈیشن ہوتی ہے نا مہر کی. میں نے بتایا تھا کسی موقع پر 3 قسمیں ہوتی ہے مہر کی. ایک تو جگہ پر دینا ہوتا ہے, دلہن کہے کہ ابھی ہونا مجھے دینا پڑے گا, نہیں دیا تو جاؤ بارات واپس لے کر جاؤ, جب پیسے آئیں گے تب آنا. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ دلہن ڈیمانڈ کر دے کہ 1 مہینے کے بعد مجھ کو دے دینا, تو اس تاریخ میں اس کو دینا ہی پڑے گا, نہیں دیا تو پھر وہ اپنے مائکے جا سکتی ہے. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ زندگی میں جب جو ہے ہم کو موقع ملے گا تب ادا کر دیں گے. اور بہت سارے بزرگ حضرات جو ہے وہ کرتے ہیں نا کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے تب بھیجا جاتا ہے بوڑھی اماں کے پاس, حجن کے پاس, جاؤ مہر معاف کر دو. اچھا ہے کیا یہ اچھا نہیں ہے. لہٰذا اپنی جیتے جی جو ہے اس کا حق ادا کر دینا چاہیے. اور نہیں دیا اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو ان کے نام پر مسجد میں لگا دیجیے. نہیں دیا اگر جیتے جی تو ان کے نام پر مسجد میں لگا دیں تاکہ ان کو ثواب اس کا ملتا رہے. لہٰذا آج کے درس سے ہمیں کچھ اہم باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ملی. پہلی بات یہ کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو.
اجازت لینے کا طریقہ وہ اختیار کریں جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، اپنے گھر والوں پر بھی سلام کریں، ہے نا۔ اور تیسری بات ہے کہ اجازت نہ ملے، حاجی صاحب موجود ہے گھر میں، ملنا نہیں چاہتے، جاؤ بعد میں آنا، تو ایسے میں حکم ہے کہ چلے جاؤ واپس۔ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں آیا تھا تم نے مجھ کو واپس لوٹا دیا، ٹھیک ہے، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے ایمان والے مردوں کو حکم دینے کے لیے کہا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ اگر اس سے وہ حالت آ جاتی ہے، اگر آنکھوں سے غلط دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ بندہ مجبور ہو جائے، نوجوان لڑکے ہیں، ہاتھوں سے جو ہے وہ جوانی برباد کرنے میں، تو اس کا بھی کیا عذاب ہے وہ میں نے بتایا، ایسے کو ملعون بتایا ہے قرآن اور حدیث میں۔ اور زنا اگر کوئی کر بیٹھے تو زنا کی نحوستیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس پر کل بات کریں گے انشاءاللہ، آج وقت کی قلت کا معاملہ ہے۔ اور اخیر میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی صحیح عمر پر جو ہے وہ شادیاں کر دیں، منگنی میں بہت زیادہ خرچ نہ کریں گے، اسلامی شعار نہیں ہے، ہم بھارت میں رہتے ہیں، بھارت کے دیگر جو مذہب کے لوگ ہیں ان کی بہت ساری فضول رسمیں ہمارے اندر آ گئی ہے، تو ان فضول رسموں سے آج کے مہنگائی کے زمانے میں بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں ہم دو ہمارے دو والا کانسیپٹ ہے، یا ایک ہی ہے، وہ پورا لگا بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے ان کو، سود کا کاروبار۔ لیکن آپ کے یہاں تو نہیں ہے نا یہ کانسیپٹ، ہم دو ہمارے دو۔ ابھی ایک نکاح کیا، قرض لیا تھا کسی سے 1,00,000 2,00,000 5,00,000، بیٹی کا نکاح کیا، سال بھر کے بعد ابھی پہلا ہی قرض دیا نہیں کہ دوسرا نکاح گیا، تو کیا کرو گے اب گھر بھی بکے گا، مکان بھی بکے گا، اور کڈنیاں بھی بک سکتی ہے۔ تو بچیے فضول خرچی سے، یہ منگنی وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں، اور جب خرچ کرتے ہی ہیں 100 لوگوں کو جب کھلا رہے ہیں اور علماء کرام کی بھی شرکت ہوتی ہے اس میں، تو پھر چھوٹا سا کام اور کر لو نا، قبول ہے کروا لو۔ اور دلہن اگر اس میں دولہے والوں کی مرضی اگر نہ ہو کہ ہمارے کچھ لوگ رہ گئے، ٹھیک ہے، ان کو اگلی مرتبہ لے آنا، ہم ان کی دعوت کر دیں گے، پھر دلہن کو ساتھ میں لے کر چلے جانا۔ بچنے کی ضرورت ہے، بچیں، اللہ کریم ہمیں قرآنی مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔